میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وفادار دعاؤں سے ملتے ہیں، نصیبوں سے ملتے ہیں. تیار نہیں کر سکتے آپ انہیں. لائلٹی ٹرین نہیں کی جا سکتی، تربیت نہیں دی جا سکتی. لائلٹی حالات سے پیدا ہوئے ہوئے اسٹرکچر سے آتی ہے آدمی کے اندر. آپ کو اتنا زیادہ دل وہی دے گا جس کا اتنا زیادہ دل ٹوٹا ہوگا. شیخ، ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے مطلب کی قرآن کی آیت یا پھر اپنے مطلب کا سیگمنٹ یا اپنے مطلب کا ایکٹیویزم چوز کرتا ہے جو اس کے مزاج کے حساب سے. ویسے یہ پک اینڈ چوز کیا ہے؟ یہ مطلب کیوں کرتا ہے انسان؟ جب ایک انسان کی تربیت بیسک سے ٹھیک نہیں آئی ہوئی تو وہ قرآن پہ آ کے ہی اپنی کنوینئنس کی چیز لے گا. ایک بیسک معاشرے کی سدھار کا طریقہ کار پتہ کیا ہے؟ اسے کنویں سے باہر نکالا. امت کا ایک اتنا بڑا اجماع جو کھڑا ہوا ہے وہ گمراہی پہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر ہم کچھ ریڈ فلیگز کی بات کریں، آپ کیا ایسے ریڈ فلیگز آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں کہ ایک انسان جو اس اسٹیٹ کے اندر ہے وہ اس کو دیکھے کہ یار میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ ریڈ فلیگز ہیں اور میں اب اس کے آگے میرا سوال کہ جی فرسٹ آف آل آپ کے اندر لوگ جو ہے نا اب وہ سیل آؤٹ ہو چکے. بگ ریڈ فلیگز کے آپ نے ایسے لوگ اپنے سسٹم میں بھرتی کیے ہوئے ہیں جو فورن فورسز کو بک چکے ہیں. آپ کے گھر کے اندر ایک پکی پکائی ڈش آئی ہے جو آپ کو سرو کر سکتی ہے، وہ کیسے آپ کے ہاتھوں سے نکل گئی؟ تو وہ پروسیجر سے گزرا ہوا آدمی کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہوتا، انگریٹفل اور ناشکرا نہیں ہوتا، فرعون نہیں ہوتا. اینڈ میں جب اسے شکست ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کی غلطی کیا ہے تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بلیم گیم کرنے کے لیے ارد گرد کے آرٹیکلس کو کہ میرے ناکامی کی وجہ جو ہے نا وہ یہ لوگ تھے. If you will not respect procedures, if you will not respect people, this universe will not respect you back. یہ بہت بڑا قانون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے مکی؟ الحمدللہ شیخ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم. شیخ آج ایک ایسے پریمس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈسکس کریں، آپ انلائٹ کریں ہمیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ ویک ہے اور سب آرڈینیٹ جو ہے ایک پاورفل فش آتی ہے اور اس کے اندر اب اس کی ایڈجسٹمنٹ کے بہت ایشوز ہیں. تو شیخ اب وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا، گرو کرے گا اور آگے جائے گا لائف کے اندر فیز میں؟ دیکھیے نارملی ابھی آئی تھنک وی ور ڈسکسنگ بفور دس پوڈ کاسٹ کہ اگر ایک طاقتور قیادت کے پاس کمزور لوگ آئیں یہ تو نارمل ہے نا. بالکل ایسے ہی اس میں بھی چیلنجز ہیں ڈیفینیٹلی. بٹ ایف ایک ہلکے سسٹم کے پاس، ایک ہلکی قیادت اور اسٹرکچر کے پاس ایک تگڑا آدمی آ جائے یا ایک تگڑا ایک پوٹینشیل فش آ جائے، اس میں ہمیں کیا چاہیے؟ اس میں وہ سروائیو کیسے کرے گا، گرو کیسے کرے گا، اس کے کیا چیلنجز آگے کس طریقے سے اس نے میٹ وہ تو کر جائے گا. صحیح ہے، اس کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. چیلنجز دونوں سائڈ سے ہی ہے نا، اوپر والے کے لیے بھی نیچے والے کے لیے بھی ہے. دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چیلنج تو زندگی میں ہر ہی فیسٹ کے اندر ہوتا ہے. صحیح ہے. بات آتی ہے کس کی کتنی بیس اور گراؤنڈ بنی ہوئی ہے کس پوزیشن کے اندر. ایک انسان ہے وہ بیگیج میں غم لایا ہے، ماضی میں ٹرامے لایا ہے، نو سینس آف بلونگنگ لایا ہے، بروکن سیلف اسٹیم لایا ہے، بیٹریل لایا ہے، غداریاں لایا ہے، بے وفائیاں لایا ہوا ہے، دنیا سے بیزاری لے کے آیا ہے اور مار کھایا ہوا ہے سسٹم کے اندر. تو یہ تو کوکڈ ہے، ہاف فرائی تو ہو چکا ہوا. یہ صحیح ہے، اسے تو فل فرائی کرنا ہے آپ نے صرف. ایگزیکٹلی. تو ایسے لوگ تو بہت جان دے سکتے ہیں جن کے اندر بیسک اتنا زیادہ تیار ہے کہ آپ انہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ان کو اگر ہینڈل نہیں کر سکی قیادت، جو 60% اپنی زندگی میں 20-25 سالوں کی مار سے ہی بن کے آ چکے ہیں، آپ نے تو اپنا 20% اس پہ پلے آؤٹ کرنا ہے تو وہ تو بالکل رنگ میں مل جائے گا. آپ کو صرف ڈائریکشن دینی ہے، ڈائریکشن ہے، تھوڑا ہاتھ رکھنا ہے، تھوڑا پیار کرنا ہے، تھوڑا اس کو درگزر کرنا ہے، تھوڑا برداشت کر لینا کچھ چیزوں پہ. باقی تو وہ پکی پکائی چیز ہے اپنی زندگی کو میننگ، بلکہ انفیکٹ with no sense of belonging, with a broken self-esteem. اور جن لوگوں کے پاس جو مس فٹ ہوتے ہیں، ایسوں کو اپنے اسٹرکچر کے اندر اپنائیت کا احساس دلانا، ان کا باپ بننا، صحیح ہے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کو سیفٹی پرووائڈ کرنا اور ان سے ہر وہ کام کروا لینا جو ایک عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ تو سب سے ایزی ہوتا ہے. سو واٹ وینٹ رانگ کہ آپ کے گھر کے اندر ایک پکی پکائی
ڈش آئی ہے جو آپ کو سرو کر سکتی ہے, صحیح ہے, وہ کیسے آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا؟ That's a big deal. مطلب how would, وہ تو دیکھیں دنیا کے اندر عظیمت اور عظمت تک پہنچنے کی بیسک کرائٹیریا ہے ہائی کلاس ایموشنس, صحیح a ہے, major catastrophical emotional disorder, صحیح ہے, too much pain, صحیح ہے, دنیا سے بیزاری, درد, کرب, ہم, غداریاں اور بینگ اے مسفٹ, جب یہ ساری چیزیں پری ریکوزٹس میں آپ کی انویسٹمنٹ کے بغیر آپ کو مل رہی ہیں, تو دس از اے لوئل گیون ٹو یو بائی اللہ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وفادار دعاؤں سے ملتے ہیں, نصیبوں سے ملتے ہیں, تیار نہیں کر سکتے آپ انہیں. لائلٹی ٹرین نہیں کی جا سکتی, تربیت نہیں دی جا سکتی. لائلٹی حالات سے پیدا ہوئے ہوئے اسٹرکچر سے آتی ہے آدمی کے اندر, صحیح, جس کو پتا ہوتا ہے. اور لائلٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو سونپتا ہے, بیونڈ دوز بارڈرز اور بیونڈ دوز لمیٹیشن سونپتا ہے, جو ایک عام آدمی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اتنا بروکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ دل دے دے آپ کو. وہ اتنا ٹوٹا ہوا ہی نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ دل دے گا آپ کو. اتنا زیادہ دل وہی دے گا جس کا اتنا زیادہ دل ٹوٹا ہوگا. ایگزیکٹلی. جیسے آپ کے بھائی ہیں, ابھی میں ملا اپنے یہ ان کے اوپر یہ فلڈ کیمپین کے اوپر, میں نے دیکھا ایک ایکسٹرا یارڈ, وہ محبت کرتا ہے آپ سے, صحیح ہے, اور اپنی جگہ پہ سردار بھی. کچھ ایسا ہوا ہوگا تو اس نے آپ کو کچھ دیا نا, ڈیفینیٹلی, اور آپ نے اس میں تھوڑا سا کچھ رکھا ہوگا, اس نے اپنا سارا کچھ دے دیا آپ کو. سو ایسے لوگ اگر مس ہینڈل ہوئے ہیں ایک آرگنائزیشن سے, یا کسی ملک سے, یا کسی خاندان سے, یا کسی سسٹم سے, تو ڈیفینیٹلی خود سوچیں اس کی غلطی ہوگی, کیونکہ یہ تو لوئل بننے کا تھا, یہ تو چیف بنانے کے قابل تھا اپنے سسٹم کے اندر. سو ڈیفینیٹلی میرے خیال سے سختی, ایسے لوگ آف ہوتے ہیں سختی. صحیح ہے, مس مین ہینڈل اگر آپ انہیں غلط کریں, مس ہینڈل کریں, چوک کر دیں, سفوکیٹ کر دیں, جہاں کرنے کا نہیں تھا وہاں آپ ان کو ڈنڈا چڑھا دیں, تو یہ آئے بھی کسی اصول سے نہیں تھے, یہ جائیں گے بھی اسی اصول سے, کہ عزت ہی نہیں ملی. اچھا شیخ, اس سے ایک ٹینجنٹ اگر میں لوں تھوڑا سا, اور آئی تھنک اٹس اے ویری پاورفل ٹینجنٹ. مطلب ہم سوسائٹی میں اس طرح کی ایگزامپلس بھری پڑی ہیں جہاں پہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کو اس طرح کے جیالے کہہ لیں, نچھاور کرنے والے, خون دینے والے, ٹائم دینے والے, کمفرٹ زون دینے والے, لیکن پھر بھی وہ کسی گندے آپشن کی طرف جاتے ہیں, اور بندہ بیٹھ کے کیلکولیشن میں کرتا ہے کہ یار وائی یو آپٹیڈ فار دیٹ, مطلب مجھ میں کیا کمی تھی. اسی کا لیڈرشپ سوال کر رہی ہے, یا یہ نیچے والا سوال کر رہا ہے کہ جو دھتکارا ہوا ہے زندگی کے اندر, جس نے مطلب جو سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور اگلا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, نہیں, لیکن اوپر والا جو ہے, تو یہ ہے کہ اوپر والے کا جو سبارڈینیٹ ہے, جو نیچے اس کے کام کر رہا ہے, وہ جینون ہے, وہ بڑے دل کا ہے, وہ درد والا ہے, وہ حساب کتاب والا ہے, مگر اس نے گٹر کی نالی کو چوز کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا. ایک تو یہ ہے نا, ایگزیکٹلی, اس پر بھی بہت چیزیں آپ نے دیکھی ہیں میرے ساتھ, ایسے ہی ہے کہ کسی نے جو نا بالکل ہی گند کو لے لیا, اور ہم جو انہیں ایلیگزر دے رہے تھے وہ انہوں نے نہیں لیا. اور ایک ہے کہ بھائی کسی نے منو سلوا چھوڑ دیا, اور وہ نیچے والے نے اوپر والے کو چھوڑا. یہ تو دیکھ, اوپر والے نے نیچے والے کو چھوڑا, سوال کس کے لیے, سوال کون سا؟ اوپر والے نے نیچے والے کو وہ چوز کیا جو منو سلوا کے مقابلے میں یہاں پہ ایک بائسڈ ہوگا ہمیشہ, جو غیر اہل, جو اہل تھا کہ اسے گدی ملے, یا اہل تھا کہ اسے پوزیشن ملے, یا اہل تھا کہ اسے بھروسہ ملے, تو پرائرٹی دی جائے اس کو, جو بھی ہے, وہ کیوں نہیں ملا, پیچھے ایک بائس ہوگا. صحیح ہے, یا ایک فیئر ہوگا. اچھا, بائس یہ ہوگا کہ جو سگا ہوتا ہے وہ اس کو گدی دینی چاہیے, یہ غیر ہے تو کچھ بھی کر لے مگر یہ اوپر نہیں ہم لا سکتے. سگوں میں بھی تو ہو جاتا ہے, دونوں ہی سگے ہیں. نہیں, مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ریزن یہ کہ وہ اسے ٹھکراتا وہ اس لیے کیونکہ اس کا ایک بائسڈ ہے, مائنڈ میں ایک مینٹل ڈیولپ بائس ہے کہ یہ نہیں کرے گا, یا وہ کاسٹ بیس بائسڈ ہوگا کہ یہ پنجابی ہے اور یہ مہاجر ہے, یہ پنجابی ہے تو میں پنجابی ہوں تو یہ مجھے فیور کرے گا, وہ مہاجر ہے تو وہ کبھی نہ کبھی چھرا مارے گا, یہ بائسڈ ہوگا. صحیح ہے, یہ بلوچ ہے تو یہ ایسے کرے گا, یہ پٹھان ہے تو یہ ایسے کرے گا, اور کسی کے لیے ہوگا کہ یہ پنجابی ہے تو ایسے کہ بائسڈ ہو سکتی ہے, یہ ملا ہے تو یہ ایسے کرے گا, یا بائس ہوگا جس کی وجہ سے اس کو وہ والی عزت اور وہ مقام نہیں دے گا. یا پھر اس کا فیئر ہوگا کہ وہ میرا لحاظ کر سکتا ہے, مجھ سے آگے نہیں جائے گا, یہ چلا جائے گا. یا اس کے پوٹینشیل سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ نکل جائے گا آگے, یہ آج تک تو میں اسے روک سکتا ہوں 3-4 سال اس لیے, لیکن ایک دن مجھے کراس کرنا ہے, تو جس دن میں نے گروتھ نہیں کیا, میں آگے نہیں بڑھا, یہ مجھے اوپر چڑھ جائے گا اور یہ مجھے
दिखाएगा उस लिहाज से। और तीसरा अपना एक मिस ट्रीटमेंट होता है कि मैंने इसको इतना तुन दिया हुआ है, अब जब इसकी बारी है कि ये मुझे कितना तुनेगा। तो ये बड़ा वाला छोटे वाले के साथ ये वाला काम भी करता है, अपनी बाइसेस, अपने फियर और अपनी गलतियों की और अपने खौफ की वजह से। शेख, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि छोटा वाला तेज भी बहुत होता है, अगर तो क्या वो अपनी पेस को स्लो कर दे थोड़ा सा फॉर द टाइम बीइंग, और वो वेट करे एक राइट टाइम के लिए, तो शेख क्या कुछ टाइम और हम निकाल सकते हैं इस तरह, या फिर जो आगे होना है वो होना है? छोटा सेंसिबल हो जाए ना तो हम चांद पे बैठे होते हैं। उसे इसलिए छोटा कहा जाता है बिकॉज ही इज यंग, ही इज नॉट सपोज्ड टू मेक सेंस। ठीक है, उसको वो सेंसिबल और रैशनल और रीजनेबल बातें नहीं करना ही उसकी उम्र है, सही है, इसलिए तो वो इतनी बड़ी जंगों में आ जाता है। ठीक है। जब वो समझदार होके सुलझ जाएगा तो अब फिर तो हम दूसरे लेवल पे उसको यूटिलाइज करेंगे ना, जिस जगह पे उसकी जरूरत है वहाँ समझ सेंस वाला आदमी थोड़ी चाहिए। एक जगह हम उसे बोल रहे हैं छलांग लगा दे, तो वो लगा देगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है कि इधर फियर कितना बैठा हुआ। तो जिस माइंड से वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, उसी माइंड से वो आपकी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। या आप उसे कह रहे हैं कि पहाड़ पे से छलांग लगा दे, और वहां पे जब आप उसे जब वो अपनी उसी पोटेंशियल के थ्रू यहाँ पर छलांग लगाने जा रहा है, तो आपने उसकी लाती की चली काट डाली। ही इज नॉट सपोज टू मेक सेंस। तो हम कहेंगे जी वो थोड़ा इंतजार, वो क्यों करेगा इंतजार? एक दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो पावर स्ट्रक्चर्स हैं, मैं नेम नहीं करूँगा ना टैग करूँगा, लेकिन वो इस वाली एनर्जी को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। तो डू यू थिंक कि हमें उस एज फैक्टर भी है, मेंटल मैच्योरिटी भी है और एक एनर्जी भी है, उसको थोड़ा सा भी 20-30% हम उसको कुछ सिखा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा उसको टेम्ड या चैनलाइज कर सकते हैं, ताकि उसकी बहुत असल में साफ बात क्या ये पॉसिबल भी है? पहले तो बात ये है कि भाई लोगों को जो है ना सबसे ज्यादा पसंद है एक्टिविज्म। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो एक्टिविज्म है जिसके अंदर एक सेंसेशनलिज्म है। ठीक है, कुछ होगा, कुछ मिरेकुलसली होगा, एक स्टोरी लाइन लिखी जाएगी, एक क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स होगी, हमारी कोई डेस्टिनी है जहाँ हमने पहुंचना है, बिल्कुल अचीवेबल अटेनेबल डेस्टिनीज के अंदर मक्की मदनी दौर आ जाते हैं। मतलब यू हैव टू उस ये बहुत बिकता भी है, और ये सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट भी है लोगों को जिंदा रखने के लिए, वही कोई डेस्टिनी है। सही है। मैं एक टाइम पर एक लेवल से ये कहता था ना कि भाई अगर एक स्टेट एक बंदे को ये कह दे कि भाई तुम्हारा जितना भी पोटेंशियल है बस वो ये 4 सूबों पे आके पाक हो जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाएगा वो। सही है। तो बस वो जहाँ पे वो स्टॉप लगाएंगे वहाँ उसकी उम्मीद मर जाएगी। कहीं तो लगेगा ना स्टॉप। बहरहाल वो देखा जाएगा। मुसलमान का स्टॉप क्या कहीं लग सकता है? यानी इट्स अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट, इसको याद रखना, इसको लेके आना कभी। मुसलमान का स्टॉप कि मुसलमान का स्टॉप लग सकता है, एक मुसलमान का स्टॉप शहादत है। सही है। उससे नीचे के जितने दर्जे हैं वो हम फत्तकुल्ला मस्ततातुम के तहत रोक सकते हैं। स्टॉप तो उसका शहादत पे ना कि वो जान दे देगा। सही है। दैट्स इट, एंड ही विल मीट हिज क्रिएटर। ये स्टॉप है। सही है। इसके नीचे भी जो स्टॉप है वो जस्टिफाइड हो सकते हैं, लेकिन वो बंदे के औकात, हैसियत और उसका ईमान और ये सारी चीज़ें रख के हम देखेंगे ना, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम कितना इस्तिताअत है इसका। सो कमिंग बैक टू दिस थिंग कि ये असल में क्या था सवाल, मैं भूल गया यहाँ पे। कि वो जो टाइम फ्रेम के अंदर, या वो जो एक एज फैक्टर के साथ जो एनर्जी है, इमोशनैलिटी भी हम कहें, जो एक्सप्लॉइट हो रही होती है, तो क्या अगर हम किसी ऐसे प्रोग्राम में उसको फ्रेम्ड करें कि वो थोड़ी सी चैनलाइज हो है यही, अगर आप इसको इल्म की तरफ ला दें, सही है, डोमेन्स खोल दें, रेल्म्स में जाना सिखा दें, इन्फिनिट रेल्म्स में जाना सिखा दें, सही है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिमोनिक बैटल सिखा दें कि कैसे शैतानों से लड़ाई होती है, अगर उसको तदब्बुर तफक्कुर सिखा दें, उसको यालमुन ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया से वहुमल आखिरत हुम गाफिलून बातिनियत की तरफ लेके आए, उसको इंटरनल जो बैक एंड मैकेनिज्म चल रहा है कुफर का वो सिखाएं, और उसके पीछे क्या माइंड्स काम कर रहे हैं बनिस्बत कि आप उसको एक एक्सटर्नल बिहेवियरल साइकोलॉजी की इंगेजमेंट में रखें। तो वाकई ऐसे लोग तो मतलब एक एज है, वो गर्म है, वो टूटा हुआ है, वो तगड़ा है, वो काम कर सकता है। तो इससे जो आएगा उसको कम से कम 5-6 साल तो इल्म वैसे ही उसकी पैरों में बेड़ियां डाल के उसको रिलैक्स करेगा उसको। लेकिन यहाँ बहुत चलता है ना ये, मतलब आपने जब उसको कहना है कि भाई you want to be a part of a movie, exactly, some way or the other you want to be a part of any movie. So when that movie gets reflected into someone's fikr, तो obviously they try to imagine themselves as heroes in it. सही है।
obviously وہ جائے گا, اس کے لیے کیوں نہیں جائے گا. اچھا شیخ ایک سوال یہ ہمیشہ میں اس کو سوچتا بھی رہتا تھا اور میں آج آپ سے بھی سوال کروں گا شیخ, کیا یہ کلچرل ہے, مطلب مٹی کے ساتھ ہے کہ یہ والا جو ایکٹیویزم اور سارے معاملات ہیں, کیونکہ دنیا میں جب ہم جغرافی میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کا جو ایک ایکٹیویزم اور جو فلیئر اور وہ سب یہ ہر جگہ ہے, ہر جگہ ہے, ہر جگہ. شیخ آج تو نہیں دکھ رہا. نہیں, اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہر جگہ ملے گا آپ کو. اس کی ایک ایج ہے, اس کی وہ ایج کے اندر وہ گرم ہے اور اس کو چاہیے, اور اس میں ایک ایسا ایبرپٹ والکینک ریئیکشن ہے کہ وہ رینڈملی مطلب ایک ہی دن میں 6 کام کر رہا ہوگا, وہ مختلف قسم انرجی ہے نا. اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام, اٹس ٹو ڈو ود ہیومن بینگز اینڈ دیئر ایج فیکٹر. تو اس میں تو کوئی کہتے ہیں نا آسمان سے بھی نازل ہو کے سمجھانے کی کوشش کرے کہ میرا ایک دوست مذاق کرتا تھا, نہیں سمجھ آتی, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کے اندر جو میتھڈالوجی لینی ہے, جو آپ کو گر چاہیے ان جوانوں کو کنٹرول کرنے کا, آسان کام تھوڑی ہے. اگر آپ ان کو یہ والا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ لو میں انوالوڈ ہو سکتے ہیں, صحیح ہے, ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ ہیٹریڈ آ سکتی ہے ان میں, بالکل, اور ان میں ایک ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ نیگیشن بھی آ سکتی ہے. صحیح. تو یہ کیونکہ اس ایج میں ایبسولوٹ ہو سکتے ہیں, اس کو لوگ استعمال کریں گے, لوگوں نے کیا. تو آپ کو ان کے اندر اپنی پرائرٹیز کے ساتھ ایبسولوٹ کنیکشن دکھتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے گی they are not even willing to listen to them or give ears to them. It's because ایج ایسی ہے نا. ایک ایبسولوٹ عشق ہو سکتا ہے, وہ اگر اپنے آپ کو کسی کے نام کر دیتا ہے, کسی سیاستدان کے نام کرتے ہیں, کسی مولوی کے نام کرتے ہیں, کسی اسپیکر کے نام کرتے ہیں, وہ کسی کے بھی نام کرتے ہیں اپنے آپ کو. اٹس ایبسولوشن بہت ہے اس کے اندر, یہ استعمال ہوتے ہیں, یہی تو استعمال ہوتے ہیں. تو شیخ آپ کی اس کو اگر علم کی ڈومین میں لے کے آئے, تدبر تفکر کی ڈومین میں لے کے آئے, تو آئی تھنک یہ تو سب سے بڑا جہاد ہے آج کے دور میں. تو شیخ ڈو یو تھنک کہ اس کو ہمیں آگے ٹیم کرنا چاہیے؟ یہ تو کر رہے ہیں, دنیا نے تو کیا ہے اس کو, دنیا تو اپنے حساب سے کرتی ہے, کریکولمس ان کے ہو گئے, ان کا ایجوکیشن سسٹم ہو گیا, ان کا ایک اوور آل. ہم نے اسٹارٹ ہی کس بیسس پہ کیا تھا؟ اسی پہ کیا تھا کہ بھائی ان کو اس طرف لے کے آئیں گے, علم پڑھائیں گے, اس کو یہ ریلیجس جو ہے وہ جو ڈاکٹرن ہے اس کے پیچھے پرنسپلز ہیں, جو جورسپروڈنس ہے, جو ایک گہرائی ہے, جو ایک ڈیپتھ ہے, وہی تو پیدا کرنی ہے, وہی تو ایکیومین اور کمپیٹنس کریٹ کرنی ہے ان کے اندر. اور دنیا کے لحاظ سے تو چل ہی رہا, ہم تو دنیا داروں کو بھی ٹارگیٹ زیادہ ہی کر رہے تھے کہ بھائی اس کا ایک ایکیومین اور ایک کمپیٹنس اس کی کریٹڈ, اس کی بلڈ ان ہو گئی ہے نا, بالکل. یہاں سے لا کے اب ہم اس کو دے دیں گے. سو بیفور گوئنگ ان ٹو دا پروسیس آف ایکسیکیوشن, اس کو کتنے انڈیکیٹرز روک رہے ہیں اور کتنے ورٹیکلز اس کو پش کر رہے ہیں, اس کے بیچ میں ایک علم کی سلطنت کھڑی ہونا اس کے پاس. تو ہمارا کام ہے صرف وہ کر, باقی اس کی ایکسیکیوشن کے اندر جو اس کی بریوری ہے, جو کریج ہے, جو اس کا تپڑ ہے, اس کو نہیں ہم ہاتھ ڈالنا چاہتے, وہ رہے ویسے. اس کو ہم اتنی ریالٹی نہیں دکھائیں گے, اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. اس کے ساتھ اس کی ایکسیکیوشن کے اندر ریشنالٹی اور ریزن, پروفنڈیٹی اور ڈیپتھ, علم اور شعور اور دانشوری, اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن شیخ اس کا بیلنس کتنا مشکل ہے نا, جب آپ ایک انسان, میں کسی کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی, گھوڑا چکو تو آگے ودو. لیکن شیخ کتنا بیلنس کتنا مشکل ہے کہ ایک جگہ پہ آپ ایموشنالٹی ہے آپ کے پاس, دوسری جگہ پہ ریشنالٹی ہے, یہ دو ایکسٹریمز ہیں دنیا کے, اور اس کو ملا لے تو ایک الگ بات ہے, لیکن دنیا یا تو ادھر ہے یا ادھر ہوتی ہے, اور اگر ملا لیا جائے پھر لیڈرشپ ہے. اس کا سب سے بڑا سائن کہ ایموشنالٹی ریشنالٹی سے دوستی کر رہی ہے, آپ میں ایک تحمل آئے گا, ایگزیکٹلی, ایک صبر دکھے گا آپ کے اندر, وقار آئے گا, انتظار آئے گا آپ کے اندر تھوڑا سا. صحیح ہے. دیز آر دا سائنس کہ ایموشنالٹی نے ریشنالٹی سے دوستی کی ہے. صحیح. اور وہ نکلے گی بہت جگہوں کے اوپر, کہیں وہ ایموشنل ایج بھی یوز کر رہا ہوگا. جب یہ دونوں ایک دوسرے سے کانٹراسٹ میں ہوتی ہے نا, اور دیر اگینسٹ ایچ ادر, تو آپ کو دیکھے گا ایک بہت ڈسٹربڈ فگر دکھے گا آپ کے سامنے, جس کی عقل اور جس کی نقل اور جس کی نفسیات کے بیچ میں ایک تنازع ہوگا نا, وہ فیل ہو جائے گا آپ کو کہ یہ ساؤنڈ آدمی نہیں ہے. اچھا ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے سوسائٹی میں, مطلب میں اپنے چھوٹے سے بڑے ہو کے بڑا دیکھا ہے کہ انسان کی بات کہیں, آرگنائزیشنس کی بات کہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی یا کچھ بھی, لیکن میں نے پیٹرنس, بیسکلی میں تو پیٹرن اسٹڈی کرنے والا انسان ہوں, یونیورسل پیٹرن کو اسٹڈی کرنے والا.
शेख बहुत सारे लोग ना बहुत एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे बहुत जो उनका करंट वर्जन जो होता है वो बड़ा प्रिंसिपल्ड और इस तरह का होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मॉडरेट स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद उनका एंड बड़ा एक्सट्रीमिज्म के ऊपर होता है, उनकी वैल्यूज़, उनके परसेप्शंस और पर्सनालिटी या ऑरा उनका, ये सारी चीज़ें। तो शेख ये इतना 180 डिग्री पिस्ता कौन है शेख पिस्ता कौन है, नीचे वाला पिस जाता है। वो बेचारे स्टार्ट कहाँ से हुए थे, क्या नारे थे उस वक्त, क्या हलाल था क्या हराम था, 18-20-25 साल बाद जो है ना वो हराम हलाल हो गया, हलाल हराम हो जाता है। सच जानना तूने, डेफिनेटली। देखें, अगर इसका सिनारियो लिया जाए ना कि एक आदमी बहुत एक्सट्रीमिस्ट था, सही है, और वक्त के भाव के साथ बहुत ही ज़्यादा रैशनल हो गया, सही है, समझदार हो गया, और बहुत डाइवर्सिटी और इंक्लूसिवनेस की बातें कर रहा है, सही है। ये तब होता है कि जब आप एक ही रियलिटी, एक्सट्रीमिज्म है एक ही रियलिटी में बिलीव करना, एक ही ट्रूथ में बिलीव करना जो आपका ट्रूथ है। सही है। और इंक्लूसिवनेस और डाइवर्सिटी ये है कि मेरे ट्रूथ के अलावा भी ट्रूथ की एक और शक्ल हो सकती है। सही है। कैन ट्रूथ एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेसेस? अब इस पे जवाब आपको मिलेगा, हक एक ही होता है। हर महल में हक एक ही होता है, ये देखना पड़ेगा ना। मुख्तलिफ एक हक जो वहाँ है उस दूसरे महल में क्या है। तो ये जो सब्जेक्टिविटीज और डाइवर्सिटीज आती है ना आपके अंदर, सही है, इसकी वजह से आपकी वो एब्सोल्यूटनेस टूटती है, और वो वन वे हल जो आप मानते हो ना उसके अलावा कुछ होता है। या जब आप वर्केबल में जा रहे होते हो ना कि भाई ये मेरी आइडियलिस्टिक स्टेट है, ये मेरी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो फर्क करना, आइडियलिस्टिक वर्सेस आइडियोलॉजी, आइडियलिस्टिक एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट है, एंड माई वर्केबल स्टेट। सही है। आइडियलिस्टिक स्टेट ये है कि भाई ये परफेक्शन है जिसके ऊपर मतलब इस्लाम अपनी पीक पे चला गया है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह हो गया है, अब मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने सारे दुश्मन हरा दिए हैं, नाम मेरा अल्लाह ने इस्टेब्लिश कर दिया है, मेरा नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, मेरे पास दुनिया की दौलत भी आ गई है, मेरे पास सारे फ्रेम्स भी आ गए हैं, दरवाजे खोल गए। अब आप एक आइडियलिस्टिक स्टेट में आ चुके हुए हैं जिसके ऊपर परफॉर्म करने के क्रेडेंशियल्स और प्रीरेक्विजिट्स और उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। सही है। एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है आपकी कि भाई ये मेरा नजरिया है और मैं इसमें यहाँ एब्सोल्यूट में खड़ा हूँ। आइडियलिस्टिक स्टेट में आप रिसोर्सेज वाइज बहुत फुलफिल्ड और कंटेंट होते हैं। आइडियोलॉजिकल स्टेट के अंदर आप अपने फॉर्मेट ऑफ फ्रेम्स के अंदर बहुत एब्सोल्यूट होते हैं। सही है। ठीक है। और एक वर्केबल स्टेट होती है जिसमें आइडियोलॉजिकल स्टेट आइडियलिस्टिक स्टेट तक पहुंचने की स्ट्रगल कर रही होती है। सही है। आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड कि भाई ये होना चाहिए, और आइडियलिस्टिक स्टेट ऑफ पोजीशन क्या है, ये हो चुका है। इसके बीच में ना वर्केबल स्टेट होती है। सही है। जो हमने काम चलाने हैं उसमें मुआवजे करने पड़ते हैं, डील्स करनी पड़ती हैं, खैर शर के मुआवजे करने पड़ते हैं, मिसाक करने पड़ते हैं, कभी यहूदियों के साथ, कभी फलां के साथ, हिजरतें करनी पड़ती। ऑप्शन ए ऑप्शन बी को खंगालना पड़ता है। सही है। एक पार्टी को वहां भेजना पड़ता है, दूसरे को, ये चल रहा होता है वर्केबल के अंदर आइडियलिस्टिक स्टेट के आर्टिकल्स नहीं अप्लाई हो रहे होते। सही है। और वर्केबल के अंदर आइडियोलॉजिकल स्टेट के भी रूल्स नहीं अप्लाई हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑफ जो मेरा नजरिया है, अगर वो नजरिया मेरी तहरीक में भी दिख जाएगा, मेरी जद्दोजहद में भी नजरिया आ जाएगा हर एरिया के अंदर, तो फिर तो 4 लोग रह जाएंगे जिनसे मैं बात कर सकता हूँ। सही है। ठीक है। ला तत्तखिजुल यहूदा व नसारा औलिया, किसी क्रिश्चियन और किसी यहूदी को अपना दोस्त ना बनाओ। ठीक है। ये हमारी आइडियोलॉजिकल स्टेट है, हमारी नजरियाती स्टेट है कि भाई ये तुम्हारे दीन के दोस्त नहीं हो सकते। और आइडियलिस्टिक स्टेट क्या है कि मुझे इनकी दोस्ती की जरूरत ही नहीं पड़े। और वर्केबल स्टेट क्या है कि भाई मैं तुमसे दोस्ती नहीं लगा रहा हूं, लेकिन काम तो पड़ेगा ना तुमसे कहीं ना कहीं। दुनिया में तुम भी रहते, दुनिया में हम भी रहते हैं। सही है। काम तो पड़ेगा ना उससे। जब उससे काम पड़ेगा तो मैंने अपने आइडियलिस्टिक स्टेट तक पहुंचने के लिए और अपने आइडियोलॉजिकल स्टेट के अंदर मुझे यहाँ इज्तिहाद भी करना है, मुझे यहाँ तस्किया भी करना है, मुझे यहाँ फैजा फरकता फनसा वैला रब्बी का फरगब भी करना है। तो इन सारे मामलात के अंदर
جب وہ کام کرے گا نا, ورکبل اسٹیٹ میں آئے گا, تو اس کی ایبسولوٹنس ہمیشہ ٹوٹے گی. ایگزیکٹلی یہ مسئلہ ہے. اس پہ پھر کلوزز ہیں کہ جب آپ ورکبلی کسی کے ساتھ کام کرنے جاتے ہو نا, کچھ بنانے جاتے ہو, تو یہ نہیں کرنا آپ نے. ان کی کتاب نہیں پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی نے, یہ بائبل کو نہ پڑھا کرو. حضرت عمر پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کافی نہیں ہے کہ وہ امپیکٹ نہ آ جائے, کیونکہ ساتھ میں چل رہا ہے نا معاملہ. جی ساتھ میں رہے ہیں تو کہیں آئیڈیولوجیکل سٹیٹ جو ہے وہ جو ہے کہیں کسی لحاظ سے ٹچ نہ ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چیز کھڑی کر دی کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. المرء والا دین خلیل, بندہ اس کے مذہب اور دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا, اس کا کلچر بھی وہاں پر وہ لگا دیا. من تشبہ بقوم فہو منہم, یہ بارڈ کر دیا اس کو یہاں پر کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے, یعنی ان کا فیشن نہیں اٹھانا, ان کے شعار نہیں اٹھانا. مطلب یہ وہ لگایا نا آگے سے کہ اگر تم ان کے ساتھ ورک کر رہے ہو, ان کے ساتھ ورکبل فارمیٹ میں ہو, تمہارے ساتھ تمہارا ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے, لیکن یہ اسٹیٹس جو ہے نا ان کا خیال رکھنا, تو ان کے ساتھ کام کرنا تمہارے عقیدے, نظریے اور تمہارے اس مقصد کو جہاں تم آئیڈیلسٹکلی پہنچنا چاہتے ہو ڈسٹرب نہیں کرے گا. صحیح ہے. کہ ان جیسے کپڑے نہیں پہننا, ان کی عادات نہیں اٹھانا, ان کی خوراک نہیں اٹھانا, ٹھیک ہے, ان کو دل میں وہ والی جگہ نہیں دیتے نا جو کسی دوست یا ولی کو دینی ہوتی ہے, کام نکالنا. تو جب بھی آپ ورکبل اسٹیٹ میں جا رہے ہوتے ہو نا, تو اس کی ایک پازیٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایبسولوٹ مائنڈ آف اسٹیٹ جو ہوتی ہے نا, جو آپ کی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ ہے, وہ ٹوٹ کے آ جاتی ہے ورکبل اسٹیٹ. اس سے آپ جو ہے نا, آپ کو دیکھے گا کہ حضرت جی جب ایک بہت زیادہ شدت پرست تھے نا, صحیح ہے, وہ بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. صحیح ہے, کیونکہ وہ کام چل رہا ہے نا ان کے ساتھ. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک ہی بات ہو, اب ایک بندہ ورکبل اسٹیٹ میں, صحیح ہے, وہ کام کرتا ہے اگلوں کے ساتھ, وہ جیتا ہے, وہ اپنے نظریے سے مختلف لوگوں کے ساتھ جیتا ہے, اٹھتا بیٹھتا ہنستا کھیلتا ہے. صحیح ہے, کیونکہ اس کا کام چلتا ہے, اس کی زندگی ہے, اس کی لیونگ ہے, اس کی ایکسیکیوشن ہے. اس اسٹیٹ آف مائنڈ کا اب یہ والا بڑا مشکل ہے, یہ ایبسولوٹ ہو گئے بھائی. مطلب یہ والا مشکل ہے, یہ مشکل ہے کہ بھائی تو سب کے ساتھ تھا, تو کیوں ایبسولوٹ پھر کیسے ایکسٹریمزم آ گیا. تو اس کی مثال ہم آپ کو دیں گے, جو آپ بھی ان کو بہت اچھے طریقے سے, میں بھی ان سے جانتا ہوں. انہوں نے بہت کوشش کی اپنے مائنڈ میں اپنی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تک پہنچنے کی, اور ان کی آئیڈیلسٹک اسٹیٹ تھی کہ وہ فیمس ہو جائیں, ہر شہر میں ان کے انسٹیٹیوٹس کھل جائیں, ٹھیک ہے, وہ بڑے پہچانے جائیں, کہ بڑے جی ماڈرن دین کی آرتھوڈاکسی اور ماڈرنزم کا بڑا کمپوزیشن لے کے ہیں. صحیح ہے, اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل. لیکن جب وہ کراچی میں بھی پٹے, ملتان میں بھی پٹے, اسلام آباد میں بھی پٹے, لاہور میں بھی پٹے, اور ان کو وہ ہینڈسم نمبر آف بندہ لگا ہی نہیں, کو ہی واز بیسیکلی لیکنگ دیٹ کرنٹ جس سے لوگ کھنچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکا, اور اس نے سارے دروازے کھٹکھٹا لیے, اور اس نے ڈائیورسٹی کے نام کا چورن بہت زیادہ بیچ لیا. تو اینڈ میں اس کے پاس سروائیول کے لیے جس کے تحت وہ ریکگنائزڈ ہو سکتا تھا, اس کے پاس کچھ نہیں بچا. اس نے وہ والی آئیڈیالوجی اپنائی. وہ آخری گھر جب رہ جاتا ہے نا, تو پھر یہ ہوتے ہیں جب یعنی ایک بہت متساہل آدمی متشدد تب بنتا ہے جب اس کے پاس سارے آپشنز فرائی ہو جاتے ہیں اور وہ کہیں نہیں چلا ہوتا. تو تشدد اس کو اپنانا پڑتا ہے اپنی ایگزسٹنس کے لیے. اور ایک متشدد آدمی جو بہت افراد کا شکار تھا, وہ اگر متساہل ہو کے ماڈریشن کی باتیں کر رہا ہے, تو یہاں 3-4 چیزیں ہو سکتا ہے اس کی ایک آئیڈیلسٹک ایبسولوٹ اسٹیٹ ٹوٹی ہے, کیونکہ بھائی وہ مجبور ہوا ہے, وہ اپنی اس آئسولیشن میں مجبور ہوا, اور جب وہ کنویں سے نکلا تو اس کو پتا چلا بھائی کنویں کے باہر 10 جنگل کے اندر 10 لوگوں کے ساتھ سلطنت بٹی ہوئی ہے, تو مجھے کام کرنا پڑے گا. جب کام کرنا پڑے گا تو وہ آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ رہتا نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ حضرت جی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں, ان کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی چلا جا سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے. اب میری نظر میں یہ ہے, تو آپ تیرے سوال کا بڑا تو سمجھ آ گیا. اب اس کے اندر بیلنس کیا ہے؟ بیلنس یہ ہے کہ جب آپ ورکبل اسٹیٹ میں ہوں, یہ مشکل ہے, یہ مشکل ترین کام. یہ دونوں متشدد, اور یہ تشدد سے تساہل پہ جو آیا یہ بھی کنوینئنس پہ آیا, صحیح ہے, اور تساہل سے تشدد پہ جو آیا ہے یہ اپنی ناکامی اور شکست کی وجہ سے آیا, کیونکہ چل نہیں سکا. یہ چل جاتا تو یہ اپنا وہ نعرہ کرتا رہتا, جی سب کو لے کے چلیں, سب کو لے کے چلیں. جب یہ چلا نہیں تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا, تو اس نے کہا بھائی اب میں جو ہے نا اس کو جوائن کر لیتا ہوں, میرے سروائیول اب اس گروپ کو جوائن کرنے کے اندر.
کیونکہ وہ ہر جگہ سے پٹ گیا. اصل میں وہ اپنے آپ کو سیلف ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا, لیکن جب وہاں کسی بھی جگہ پہ اس کو وہ نہیں ملا تو اس سے پھر تو اکثر آپ کو بہت سافٹ ٹیک لینے والے, بہت ہارڈ ٹیک لینے والے ملتے ہیں, کیونکہ ان کا چلا ہی کہیں کچھ نہیں. تشدد ہی بچتا ہے اینڈ کے اندر, جس سے کھینچتا تو ہے نا وہ پبلک کو. اور بہت سے متشدد تب تساہل میں جاتے ہیں, ایزینس میں جاتے ہیں, اور ڈائیورسٹی انکلوژن, جب ڈورز کلوز ہوتے ہیں, اس کے بھی ڈورز, اس کے ڈور پٹ گئے تو اس کو ایک ڈور لینا پڑا. اس کا جب ایک ہی ڈور تھک گیا, وہ ایک ڈور میں بیٹھ کے جب باہر آیا دروازے سے باہر, تو اس کو پتا چلا بھیا آگے جانے کے لیے تو 10 اسٹیشن ہیں, اور 10 اسٹیشن میں سے ایک کے ساتھ بھی میرا اتفاق نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کے اندر جو اپنی بربادی کے بعد بھی ایک آئیڈیلسٹک اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آج آپ کو دکھ جائیں گے. صحیح ہے. فتوا دیں گے, فوراً 2 منٹ میں اڑا کے پھینک دیں گے. صحیح ہے. جو کام کر رہا ہوگا نا, اور اس کام کے اندر اس کو پتا ہوگا کہ بھائی سارا حسن میرے پاس نہیں ہے, کچھ حسن اللہ نے ادھر بھی بانٹ دیا ہے. صحیح ہے. تو میں نے اس حسن کو انکارپوریٹ کرنا ہے اپنی تحسین کرنے کے لیے, تجمیل کرنے کے لیے. تو میں آؤں گا وکی بھائی یہ کام کر دیں آپ میرا. تو جب یہ ایکسچینج ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ولا اور برا بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ جو موالات ہے نا, یہ تعامل کا جو مسئلہ ہے, یہ تعامل کے اندر کہ ایک دوسرے کے ساتھ کام چل رہا ہے, اس کے اندر جو یہ ولایت ہے نا کہ آپ اپنا دل دے دیتے ہیں اس کو. صحیح ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ بھائی میں آپ کے در پہ آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے, کیونکہ آپ کفر پہ کھڑے ہیں. میں آپ کے در پہ آیا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ کام نکالنے کے لیے, کیونکہ آپ بدعت پہ کھڑے ہیں. میں آپ کے در پہ آیا ہوں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں اس بیسس پہ. آپ شرک سے ایسوسیٹڈ آدمی ہیں, میری ٹوٹلی اینٹی آئیڈیالوجی ہے میرے. صحیح ہے. لیکن میں ایک ہنر آپ سے سیکھنے کے لیے آیا, کیونکہ اس کی مہارت ہے آپ کے پاس. تو وہ فائٹ ہے کہ میں نے کام بھی نکلوانا ہے, اور دل بھی نہیں دینا, مائل بھی نہیں ہونا ہے, اور اس کو اپنے سے بڑا دشمن بھی نہیں بنانا اپنا. اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے, اور اس کو دعوت بھی دینی ہے اپنی طرف. دیٹس اے ہارڈ اسٹے. صحیح ہے. یعنی میں یو ایس بھی جاؤں گا, گورے سے علم بھی سیکھوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, گورے کا غلام بھی نہیں بنوں گا. صحیح. ان کی بلڈنگیں دیکھ کے پاگل بھی نہیں ہو جاؤں گا. صحیح. ان کا نظام دیکھ کے پاکستان کو گالیاں بھی نہیں نکالوں گا, کمپیئر بھی نہیں کروں گا. اور مین وائل اپنا فائدہ لے کے فائدہ بھی لوں گا, اور اپنی پاکستانیت بھی, اپنا دیش بھی نہیں بھولوں گا, اور ان کا بھی نہیں ہو جاؤں گا, مگر اور اپنے والوں کو بھی سمجھاؤں گا. صحیح ہے. تو جب میں اپنے والوں کو سمجھاؤں گا, وہ بھی ماریں گے مجھے کہ تو بڑا امپریس ہو کے آ گیا. مطلب یہ 2 اینڈز ہیں. ایبسولوٹ والے ریلیٹیوز والوں کو ماریں گے, اور جو تساہل والے ہیں وہ تشدد والوں کو ماریں گے. تو آپ دونوں کو جب سمجھانے جائیں گے نا کہ یار اس تشدد سے باہر نکلو, ڈائیورسٹی پہ آؤ, وہی مارے گا آپ کو. وہ بولے گا یار تم بک گئے ہو, تمہارا اپنا مفاد ہے, تمہیں فیم کا شوق ہے, تم شہرت کے لیے کر رہے ہو, دین رانی تمہارے اندر. اور جب یہ مار رہا ہوگا آپ کو آگے سے, جو بہت تساہل کے اندر ہے, یہ اس لیے مارے گا آپ کو کہ آپ جب اسے کسی جگہ پہ کہیں گے نا یار کہ ہر چیز میں غلامی نہیں اپناتے. صحیح ہے. کسی if you don't stand for anything, you don't stand for nothing. آپ نے تو سارے دروازے کھول دی ہر کسی کے لیے. تو ورکیبل اسٹیٹ کے اندر آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کو کمپرومائز کرنا یہ متساہلین کا فتنہ ہے. صحیح ہے. اور آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کے اندر اور آئیڈیلسٹک اسٹیٹ کے اندر یا آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ کے اندر ورکیبل اسٹیٹ آف مائنڈ کے کام کو چھوڑنا یہ ہڈ حرامی بھی ہے. ٹھیک ہے, اپنی بربادی کے اوپر چھنکنے بجانے کے برابر ہے. دور فتن کا نام کے اوپر انکنوینئنس کے اندر اپنی کنوینئنس لینا ہے, اپنے کمفرٹ زون میں رہنا ہے. مزید آ کے بلڈوزر ان پہ پھیرے جائیں گے, یہ مزید شرنک ہوتے جائیں گے, بونے ہوتے جائیں گے. یہ ان کو سمجھنا پڑے گا. صحیح ہے. اچھا شیخ, اب یہ ایک ہمارا ڈسکشن آئی گیا ہے, تو اس میں ایک بہت پاورفل آرگیومنٹ میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر بھی بات کریں کہ شیخ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے مطلب کی قرآن کی آیت, جو وہ آیت یا پھر اپنے مطلب کا سیگمنٹ یا اپنے مطلب کا ایکٹیویزم چوز کرتا ہے جو اس کے مزاج کے حساب سے ہوتا ہے. مطلب جس کا مزاج لڑنے لڑانے کا ہے, سورہ توبہ سورہ انفال اس کو بڑی اچھی لگے گی. جس کا مزاج جو ہے وہ تزکیے اور سلوک اور اس کے اوپر ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس کو والی آیتیں بڑی اچھی لگیں گی. پھر کچھ اور جو ایک ایکسٹریم علم کی طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ جو ہے نا یرفع اللہ الذین آمنوا لا منکم یستوی الذین یعلمون والذین لا تو یعلمون. وہ ان کے بعد اپنی جو ہے کل حزب بما لدیہم فرحون کے تحت. تو شیخ یہ پک اینڈ چوز کیا ہے یہ مطلب کیوں کرتا ہے ایک انسان؟ سب سے بڑا میری نظر کے اندر آج کی میری فائنڈنگ یہ ہے کہ سسٹم میں توڑ کب آتا ہے. میں نے اس پہ بڑا غور و فکر کی کہ ایک بنی بنائی مملکت ہو، سلطنت ہو، گھر ہو، خاندان ہو، ایک وجود ہو، اس میں دراڑ کب پڑتی ہے؟ صحیح ہے. اس دیوار میں کریک کب آئے گا؟ صحیح ہے. وہ ہے جب اس کا پورا فریم جو ہے نا، اس کی پوری ٹوٹیلرین پکچر اس کے انگریڈینٹس کی مائکروز کے جز کے ساتھ نہ جڑی ہو. مطلب کل جز کے ساتھ کل جز سے نہ جڑا اور جز سے نہ جڑا ہو صحیح طریقے سے. صحیح ہے. تو اس میں آتا ہے دراڑا. صحیح ہے. پھر وہ اپنی بچانے میں لگے گا، وہ دیوار کا حصہ اپنی بچانے میں لگ جائے گا، وہ اپنی بچانے لگے گا. اور دیٹ از دا ریزن ہماری بیسک تربیت بچپن سے یہ ہے کہ ہم اس کائنات سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. صحیح ہے. اور یہ کائنات ہم سے جڑی ہوئی نہیں ہے. صحیح ہے. اور ہم اللہ کی دوسری مخلوق سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہم کاسمیٹک ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اس لیے ہم انفرادیت اور انڈیویجولزم کا شکار ہیں. اس لیے ہمارے اندر ایبسولوٹنس ہے. ہم محض شر اور محض خیر میں بلیو کرنے والے لوگ ہو چکے ہیں. ہم ہائر ایول، لیسر ایول، کمپرومائز ورژنز آف لائف کو مانتے ہی نہیں ہیں. اس لیے ہماری شادیاں بھی فیل ہو رہی ہیں کیونکہ ہم انویسٹمنٹس میں بلیو نہیں کرتے، ہم ریزلٹس میں بلیو کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم ڈیوریشن میں بلیو نہیں کرتے مگر ہم ڈیسٹنی میں بلیو کرتے ہیں. صحیح ہے. ہم سفر کو نہیں مانتے مگر ہم حضر کو مانتے ہیں. ہم منزل کی بات کرتے ہیں مگر سفر کی بات، ہم انتظار کی بات نہیں کرتے، ہم ارتفاع کی بات نہیں کرتے مگر ہم بدلے کی بات کرتے ہیں. ہمیں قصاص چاہیے، پروسیجر نہیں چاہیے. صحیح ہے. پروسیجر جو ہوتا ہے نا وہ آنکھیں کھولتا ہے انسان کی، وہ اسے دنیا دکھاتا ہے، وہ اسے اس کا اپنا آپ دکھاتا ہے. پروسیجر، یہ کائنات ایک پروسیجر ہے، 6 دن کا پروسیجر ہے، جبکہ کن فیکن میں بھی ہو سکتی تھی. صحیح ہے. یہ پروسیجر ہے. کائنات کی سب سے بڑی صفت اللہ نے ایک پروسیجر رکھا ہے. اس کے اندر پروسیجر میچیور کرتا ہے، پروسیجر وسعت دیتا ہے، پروسیجر آپ کے اندر ایک ڈائیورسٹی پیدا کرتا ہے. جب یہ پروسیجر کمپرومائز ہوتا ہے نا، اور تربیت کے اندر انسان کے پاس اپنے وجود کو جسٹیفائی اور میننگ اور معنی دینے کے لیے جو سب سے زیادہ اس بروکن سیلف کو آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ چاہیے ہوتی ہے نا، وہ اٹھا لیتا ہے. صحیح ہے. تو ایک کمپلیٹ نیچر آف مین کے اوپر اگر پہلے انسان کی تعمیر ہو، پھر اس کے اوپر قرآنی تعبیر ہو، پھر اس کی تحسین ہوتی ہے اور تکمیل ہوتی ہے. لیکن جب آپ بگڑی ہوئی تعمیر کے اوپر، بگڑی ہوئی عمارت کے اوپر قرآن کو اپلائی کرنے جاتے ہیں نا، تو وہ اپلائی کرنے والے کی بھی حالت کافی خراب ہے. تو وہ چیز نہیں جائے گی اس میں. وہ پھر آتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. صحیح ہے. یہودیوں کے معاشرے کو سورہ بقرہ میں ڈسکس کرنے کی ون آف دا بیسک ریزن واز کہ وہ ایک آئیڈلسٹک معاشرہ تھا ہمارے سامنے، کہ دیکھیں انہوں نے لوز اینڈز بنائے، انہوں نے کارنرز بنائے، انہوں نے افراد تفرید کیا، انہوں نے اپنی مرضی کو اٹھانا شروع کر دیا. صحیح ہے. سو جب ایک انسان کی تربیت بیسک سے ٹھیک نہیں آئی ہوئی تو وہ قرآن پہ آ کے ہی اپنی کنوینئنس کی چیز لے گا. صحیح ہے. اچھا شیخ، تھوڑا سا ٹینجنٹ میں بہت ہم آگے گئے، اس لیے اگر آخری بات کرتا ہوں، اگر کسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا، صحیح ہے، ایک بیسک معاشرے کی سدھار کا طریقہ کار پتہ ہے کیا ہے؟ اسے کنویں سے باہر نکالیں. برنگ ہم ٹو دا ورلڈ. صحیح ہے. ٹیک ہم آؤٹ سائڈ اینڈ میک ہم سی. دیکھ بھائی، اتنی دنیا چل رہی ہے تو امت کا ایک اتنا بڑا اجماع جو کھڑا ہوا ہے وہ گمراہی پہ تو نہیں ہو سکتا نا. دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں. اب اس پہ یہ کہنا بھائی حق ایک ہوتا ہے باقی سارے باتیں نا، یہ باتیں ہر جگہ نہیں ٹھیک ہوتی ہیں. ایوری مین یہ کہنا بھائی کہ کیونکہ میرے پاس دین ہے، میرے پاس علم ہے، باقی سارے فارغ ہیں، ایک یونیورسل انسٹنکٹ بھی ویسے فارغ ہو سکتی ہے. صحیح ہے. ساروں کے اندر ایک پروسیس اور پروسیجر، ایک پیٹرن دکھ رہا ہے. کچھ تو کان دو آپ اس کو، اس سے اس کی وہ چیز ٹوٹے گی کہ وہ کہے گا چلو یار میں اس کا بھی پڑھ کے دیکھتا ہوں. صحیح ہے. نیکسٹ شیخ، ٹینجنٹ ہم نے بہت ملٹیپل، ہم اس ڈائمینشنس میں چلے گئے. تھوڑا سا اگر اس میں واپس آئیں اور اس پریمس کے اندر دوبارہ سے، تو شیخ بہت سارے سینیریوز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو
ایک ایسی پوزیشن, ایک ایسی گدی, مسند ملتی ہے جو, اور وہ بہت پریولیجڈ ہوتا ہے, لیکن وہ ایک انسان وہاں پہ ناشکرا پن کہیں, اس کا لیزینس کہیں, انگریٹفلنس کہیں, تو شیخ اس کی وجہ سے اب وہ اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتا. تو شیخ اس کے, اگر ہم اس کے مائنڈ کے اندر جائیں تو شیخ وہ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ باپ کمائی آپ کمائی بہت فرق ہے. مطلب فائنینشلی بھی وہ پریولیجڈ ہے بہت سارے ایلیمنٹس کے اندر. بہت فرق ہے. اور اس کی بیسک چیز بھی وہی ہے جس پر میں نے سٹریس ڈالا ہے آج. کائنات کا حسن کائنات کے پروسیجرز میں, کائنات کا حسن کائنات کے پیٹرنز میں, کائنات کا حسن وہ ظاہر کی چیز پہ جو رزلٹ کھڑا ہوا ہے وہ تو ہے ہی ہے, مگر پروسیجر کے اوپر نہیں لے کے جاتے. قرآن کتنی جگہوں کے اوپر پروسیجر پہ آپ کو کہہ رہا ہے, پروسیجر دیکھو یہاں پر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, جیسے کہ تم دیکھتے ہو بارش ہوتی ہے, صحیح ہے, میں اسے آسمانوں میں ہی سالٹی کر سکتا ہوں, وہ جا. صحیح ہے. تم پروسیجر کے اندر یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے پاس پانی آ گیا ہے, صرف میں اس کو ہر سٹیج میں ڈسٹروائے کر سکتا ہوں تمہارے لیے. صحیح ہے. تم آگ جلتی بھی دکھتی ہے. صحیح ہے. وہ ہے نا سورہ واقعہ کی آیتیں کس کی ہے, کیا تم برساتے ہو پانی کو یا ہم برساتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو اگر ہم چاہتے تو اس کو آسمان میں ہی نمکین کر دیتے, یہ زمین پہ گرتا اور سارا برباد کر دیتا. افرأیتم الماء الذی تشربون, یہ جو تم پانی پیتے ہو کیا تم اسے نازل کرتے ہو یا میں نازل کرتا ہوں؟ پھر اس کے آگے اللہ سوال گئی, پروسیجر بتا رہا ہے نا کہ پروسیجر کو دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں بھی ایک, یہ معجزہ ہے اور یہ پروسیجرز بھی معجزے ہیں. تم نے یہ پروسیجر کے تھرو چلانا ہے. میں نے پروسیجر اور پیٹرنز رکھے ہیں اس کائنات کے اندر. انتم تزرعون ام نحن الزارعون, صحیح ہے, کیا تم اگاتے ہو اس کا درخت یا ہم اگائیں؟ سو اٹس قرآن از آل اباؤٹ ٹریننگ مین ٹو ریسپیکٹ گاڈز ورک. صحیح ہے. اینڈ گاڈز ورک از miracles and procedures and patterns to be decoded for you to reach an excellent state of mind جہاں پر miracles بھی ہوں اور maths بھی ہوں. one sided نہ ہو. صحیح ہے. اب ایک انسان, پھر وہی بات آتی ہے, اس کو گدی مل جائے, اسے پیسہ مل جائے, اسے دولت مل جائے, اسے شہرت مل جائے اور پروسیجر نہ ملا ہو. مطلب اسکریچ سے نہ بنایا, نہ بھی چلو اسکریچ سے بنایا, پروسیجر سکھا دیتے اس کو, پروسیجر میں ڈالتے اس کو, وہ گرائنڈ نہ ہوا ہو. اگر وہ ممبر پہ کھڑا ہوا ہے یا اگر وہ کسی کمپنی کا ہیڈ ہے یا وہ کسی ریاست کے اندر اس کو گدی ملی, اس کو پروسیجر پتا ہونا چاہیے کہ یہاں تک پہنچنے کے اندر کتنے پروسیجر سے میں گزرا ہوں. ان پروسیجرز میں اس کی جو ورٹیکل ہاریزونٹل انٹریکشنز ہوں گی وہ اسے انسان بنائیں گی. صحیح ہے. تو وہ پروسیجر سے گزرا ہوا آدمی کبھی بھی ایروگنٹ نہیں ہوتا. صحیح ہے. انگریٹفل اور ناشکرا نہیں ہوتا. صحیح ہے. فرعون نہیں ہوتا, وہ حق نہیں مارتا, زندگیاں نہیں قتل کرتا, 50,000 بچے نہیں مروا دیتا. صحیح ہے. ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیتا, گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا. صحیح ہے. ہر چیز کے اوپر, کیونکہ وہ پروسیجر سے آیا, اس کو پتا ہے اتنی چھوٹی سی غلطی کیا کر سکتی ہے. وہ پروسیجر سے آیا, اس کو پتا ہے یہ اشارہ آ گیا, دشمنی کا چاند, دشمنی کے نعرے لگ گئے یہاں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے کتنی بڑی قوم میرے خلاف ہو سکتی ہے. صحیح ہے. پروسیجر سے گزرا ہے نا وہ, اسے پتا ہے کہ یہ لفظ اس کمیونٹی کو, اس کلٹ کو, اس فرقے کو آف کر سکتا ہے. پروسیجر سے گزرا ہوا وہ. صحیح ہے. سو پروسیجر سے گزرا ہوا شخص جب گدی پہ بیٹھا ہو نا اور پروسیجرز کی بے حرمتی کر رہا ہو اس ٹائم پر, تو وہ اپنی قبر خود کھود رہا ہوتا ہے. دیکھیے, اور اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہو رہا ہوتا اس کو. یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے. یہ بھی پروسیجر نہیں ہونے کی کمی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہا ہے. صحیح ہے. اچھا شیخ, اس کو اگر ہم تھوڑا سا مغضوب اور ضالین کے کانٹیکس میں دیکھیں, مطلب ایک کے پاس اسٹرگل نہیں ہے, مطلب جیوز جو ہے, مطلب ان کے تھرو آؤٹ آپ دیکھیں شروع سے یوسف علیہ السلام کے دور سے اسٹرگل نہیں تھی, مل گیا. اس کے بعد جو ہے ناقدرے تھے, ناقدرے تھے, ناشکرے, ناقدرے, یہ مصر تک یہودی تھے. ہاں, مصر تک پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام سیویئر کے طور پہ آئے,
انہوں نے بھی جو ہے محنت کی, انہوں نے محنت نہیں کی, وہاں سے نکل آئے. چوزن ونس ان کو مل گیا نا, کا لقب مل گیا تو تھا. وہ گرائنڈ نہیں ہوئے اور اس پروسیس سے نہیں گزرے تو ایونچولی وہ بنی اسرائیل بنے پھر وہ. ہاں, تو یہ والا جو اللہ کے پریولیجڈ سب سے ہے, ناپسندیدہ بنے وہ, کیونکہ انہوں نے ضدیں لگائیں مگر پروسیجر کو رسپیکٹ نہیں کیا. اور اینڈ میں جب وہ پروسیجر نے کسی اور کو سلیکٹ کیا تو وہ پھر اتنی گھٹیا حرکت پہ اترا ہے کہ انہوں نے بطر الحق اور غمت الناس کیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں, نبوت قبول نہیں کی. ایروگنس آ گئی وہاں تو پہ. اینڈ میں جو شخص کسی پروسیجر سے نہیں گزرا ہوتا نا, اینڈ میں جب اسے شکست ہو رہی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تو اس کی غلطی کیا ہے, تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے بلیم گیم کرنے کے لیے ارد گرد کے آرٹیکلس کو, اور وہ اس سے اپنی ایک سیلف آگمنٹڈ ریالٹی کریٹ کر کے خوش رہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ناکامی کی وجہ جو ہے نا وہ یہ لوگ تھے. صحیح ہے. اور یہ اسی پروسیجرل پیٹرن کی کمی اور اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرنا اور رسپیکٹ نہیں کرنا اس کائنات کے اندر اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی اور پیٹرنز کی, ہوتا یہ وہ مزید دلدل میں پھنستا ہے. تو ایسی اس کا اینڈ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دہائی پہ کھڑا ہوگا where he is going to be all alone. صحیح ہے. nobody to help him. صحیح کوئی سننے والا نہیں ہوگا, کوئی دوست نہیں ہوگا, کوئی سجن نہیں ہوگا. اور اس ٹائم پر جو ہے نا وہ یہ کہے گا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. صحیح ہے. جو فرعون نے کہا تھا, یہ آخری میں نکلا تھا جملہ, اور اس میں بھی اس نے ایک پروسیجر کا انکار کیا. میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ادھر بھی ہوں, سبمیشن نہیں, نام نہیں اس نے اللہ کا پورا لیا. صحیح ٹھیک ہے بھائی, تمہارے بڑے کو مان لیتا ہوں. صحیح کڑ رکھی بھی تھی اس نے, صحیح ہے. وہ نکل آیا پانی کے اندر جا کے گھر کو ہو گیا ختم. That's how you will become history if you will not respect procedures, if you will not respect people, if you will not respect entities, if you will not respect your seniors, if you're not going to respect the patterns and procedures of this universe will not respect you back. یہ بہت بڑا قانون ہے. لیکن شاید ایسے میں بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک غیر اہل آتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چلا لیتا ہے. ایسا بھی شاید کہیں نہ کہیں پیٹرنز ہم نے دیکھے ہیں لائف میں. ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی گر رہا ہے, تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن کہیں کہیں وہ چلا بھی لیتا ہے. شاید ایسا بھی ہوتا ہے غیر اہل ہے, ضیعت الامانہ ہو گیا ہے, لیکن اسٹل غیر اہل کو مسند مل گئی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سروائیو کر کے چلا گیا. وجہ پتہ ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر کسی بھی نان میتھمیٹیکل پیٹرن کا کامیاب ہونا, نان پروسیجرل ایفرٹ کا کامیاب ہونے کے پیچھے ایک بہت بڑا پرنسپل یہ ہے, اس نے اسپرچول ریلم میں اللہ کو کچھ دیا ہوا ہوتا ہے. اچھا, معجزہ ہو گیا ان کی. معجزہ تو نارملی سب کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. آپ دنیا کو ایک پیٹرن دکھ رہا ہوتا ہے, پیچھے اللہ کا معجزہ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب دنیا کو دکھانے کے لیے بھی کوئی پیٹرن نہیں ہے, صحیح ہے, دنیا کے لیے کوئی سائنس کرنے کے لیے نہیں ہے, اور پھر بھی ایک آدمی نہیں گر رہا, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی کہیں نہ کہیں بیسک میں اللہ کو پسند ہے. وہ ریکٹیفائی کر گیا کہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس نے کیا اللہ کو دیا. تو یہاں میری ایڈوائز یہ ہے کہ بھائی اگر تو بالکل نالائق ہے, صحیح ہے, نکما ہے, صحیح ہے, کچھ نہیں آتا, سسٹم سے نہیں گزرا, مار نہیں کھائی, صحیح ہے, پلیٹ میں مل گیا, کسی کے آگے نہیں جھکنا, تو تنہائی میں بیٹھ کے نا اللہ کو دے دے. صحیح ہے, کہ اللہ مجھے یہ ملی ہے پلیٹ میں اور میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں. صحیح ہے. میں اپنی انرجی کا اتنا پرسنٹیج تجھے سبمٹ کروں گا, اور اس سبمیشن کے اندر پین بھی ہوگی, لگن بھی ہوگی, کمٹمنٹ بھی ہوگی, اور تیری گلوریفیکیشن بھی ہوگی, تیری تعظیم بھی ہوگی, تیری تکریم بھی ہوگی, تیری تسبیح بھی ہوگی, تیری تکبیر بھی ہوگی, تیری تمجید بھی ہوگی. مجھے قائم رکھ لے. لیکن شاید کہیں نہ کہیں وہ شروع میں نہیں, پہلے نہیں, بعد میں گرائنڈ اور اسٹرگل میں ہی تو آ رہا ہے نا کہیں نہ کہیں. اب چاہے وہ اسپرچولی ہوئی, ریکٹیفیکیشن تو ہے نا اس انسان کی, یا پھر ایک انسان کے بعد ریئلائزیشن تو آ رہی ہے نا یہاں پہ. بھائی دیکھیں, میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہاں پہ کہ ایک یہاں پہ اگر تکبر ہے, ہڈ حرامی ہے, یہاں پہ تکبر ہے, یہاں پہ لیزینس ہے, یہاں پہ ناجائز تجاوزات ہیں, یہاں پر عزت نہیں ہے, تکریم نہیں ہے, سسٹم کی رسپیکٹ نہیں ہے, اور پھر بھی چل رہا ہے, تو اس میں بڑے اصول ہو سکتے ہیں. دفع اللہ الناس بعضهم ببعض بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی اللہ ایک نالائق سے, ایک نکارہ سے ایک اور نکارہ کو برباد کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک یہ پیراڈاکس ہو سکتا ہے. کبھی کبھی جو ہے
ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاسق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھی آدمی ایک فاسق انکمپٹنسی سے اللہ بڑے کام لے لیتا ہے, دین کا بڑا کام ہو جاتا ہے, دین کا لے لیتا ہے بڑا, کسی ایک یہ شک ہو سکتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دینے کے لیے پاور دے دیتے ہیں, شاید اس کی بوجھ سے یہ نارملائز ہو جائے. صحیح ہے. حضرت عمر پہ خلافت کا بوجھ آیا تو وہ ٹھنڈے ہوئے. صحیح ہے. کبھی کبھی بوجھ ٹھنڈا کر دیتا ہے, کبھی کبھی بوجھ گرم کر دیتا ہے آپ کو. صحیح ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ از ویری سافٹ ہارٹڈ سویٹ ہارٹ آف دی امہ. جیسے وہ آئی ہے تو جملے ایسے ہو گئے, مدینے کے اندر آ کے کوئی ہماری عورتوں کو جو ہے بولڈ اسٹیٹمنٹ تھا, میں اس کانکویسٹ کو نہیں روکوں گا. He stood very strong against the Musailama Kazzab and all these folks over there. زکوٰۃ کا مسئلہ بھی. So it depends upon کہ what's going on. مگر یہاں تو ان نعوذ باللہ انکمپٹنسی کا تو کوئی اصول ہی نہیں تھا. ایسا ہی ہے. تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو کیوں بچایا ہوا ہے, لیکن اگر اس پہ اٹیمپٹس اس کو امپیچ کرنے کی یا اس کو گرانے کی یا اس کو ریپلیس کرنے کی فیل ہو رہی ہیں, تو ایک ٹائم پر آپ کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ بھائی اگر اللہ نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے تو کوئی خیر ایسی ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے اس سے, اور وہ ہوگی کوئی نہ کوئی پیچھے. ایسے 650 اللہ جب قرآن میں شراب کو اس کے نفعوں کے باوجود اریڈیکیٹ کر رہا ہے, یہ کہہ کہ وہ اسمہما اکبر من نفعہما, نفع کہیں نہ کہیں انڈورس کیا. نفع منافع کے اندر, منافع جمع ہے, منافع ایک نفع نہیں بہت سے نفع ہیں اس کے اندر. فیہا منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما, لیکن نفع نقصان سے کم تھا, نقصان بہت اکبر تھا, اس لیے اس کو رول آف کر کے اریڈیکیٹ کیا. اسی اصول کے تحت اگر اس میں نفع ہے اور نقصان کم ہے اور پروسیجر کی رسپیکٹ اس نے نہیں کی بھی اور ہم سب کو لگ رہا ہے نااہل ہے, تو اتنی امپیچمنٹ اٹیمپٹس کے بعد بھی اگر وہ ریپلیس نہیں ہو سکا تو آپ کو اللہ کی ڈگری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نفع اس میں ہے جو آپ کو مجھے نہیں دکھ رہا. صحیح ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ اس کا نقصان اس گدی پہ بیٹھنے کا اس کے نفع سے زیادہ ہو اور اللہ اس کو وہاں پہ بقا دے دے, یہ ہوتا نہیں ہے نارملی. صحیح ہے. اچھا شیخ, اگر ہم کچھ ریڈ فلیگس کی بات کریں ایسے انسان کی, یا کوئی ایسا انسان اگر سن رہا ہو, یا ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے, تو آپ کیا ایسے ریڈ فلیگس آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں کہ ایک انسان جو اس اسٹیٹ کے اندر ہے وہ اس کو دیکھے کہ یار میرے لیے اللہ کی طرف سے یہ ریڈ فلیگز ہیں اور میں اب اس کے آگے میرا سوال ہے. اگر یہ کوئی تین پوزیشن کیا ہے اس کی, وہ انسان جس کو ایک جو پریولیجڈ ہے اور اس کو کوئی رول لیڈرشپ کا ایک بڑا رول مل گیا اور وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ انسان, آپ لیڈرشپ کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اسی لیڈرشپ کے ریڈ فلیگز کیا ہیں؟ ریڈ فلیگز کیا ہو سکتے ہیں جہاں پہ اس کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے. جیسا وہ قوم یونس جو تھی, انہوں نے ریڈ فلیگز کو دیکھا نا کہ پہلے وہ سنتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ بادل آ گئے اور نبی چلا گیا ہمارا, تو نکل کے باہر آئے, توبہ کی. لیڈر کے ریڈ فلیگز جو ہوتے ہیں یا ٹاپ بینچز کے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, نمبر 1 کہ جی فرسٹ آف آل آپ کے اندر لوگ جو ہے نا اب وہ سیل آؤٹ ہو چکے ہیں. بگ ریڈ فلیگز کے آپ نے ایسے لوگ اپنے سسٹم میں بھرتی کیے ہوئے ہیں صحیح ہے جو فورن فورسز کو بک چکے ہیں. آپ بگ ریڈ فلیگ. صحیح ہے. نمبر 2 آپ کے سسٹم کے اندر سسٹم بریکیج ہو رہی ہے, سسٹم سٹرکچر ٹوٹ رہا ہے آپ کا. اس کا مطلب ہے کہ اب بڑی فورسز آپ کو اندر سے کھا رہی ہیں بیٹھ کے. صحیح ہے. You've been breached. صحیح ہے. نمبر 3 آپ نے منافقین کو آئیڈینٹیفائی نہیں کی گیا, دیٹس اے ریڈ فلیگ. صحیح ہے. آپ پکڑ نہیں سکے کہ کون بغل میں چھریاں رکھ کے آپ کے قصیدے گا رہا ہے, دیٹس اے بگ ریڈ فلیگ. نمبر 4 لوگ آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیٹس اے ریڈ فلیگ. صحیح ہے. نمبر 5 خبر نہیں آ رہی آپ کو کسی ڈومین سے, مطلب یو ناٹ بینگ رپورٹڈ اباؤٹ تھنگز از اے ریڈ فلیگ. صحیح ہے. آپ کو کوئی رپورٹ نہیں کر رہا, کسی ایک صوبے کی, کسی علاقے کی, کسی کمپنی کے ایک حصے کی یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ نہیں آ رہی. صحیح ہے. 2 مہینے سے نہیں آئی ہوئی. صحیح. ریڈ فلیگ ہے. صحیح ہے. بہت خاموشی ریڈ فلیگ ہے. صحیح ہے. حد سے زیادہ خاموشی از اے بگ ریڈ فلیگ. حد سے زیادہ شور, دیٹس فائن, چلے گا. وہ شور اس لیے صحیح ہے کیونکہ چل رہا ہے نا, لڑ رہے ہوں گے آپس میں, لڑ رہے ہوں گے تو میں چل رہی ہوگی نا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ چل رہا ہے. ڈیٹا آتا رہے گا. خاموشی ٹھیک نہیں, ڈیٹا آتا رہے گا. لڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں لڑ رہے ہیں تو مسئلہ ہے. صحیح ہے. ایک ایج کے بعد اگر لڑ رہے ہیں تو ریڈ فلیگ ہے, اور ایک ٹائم پیریڈ سے پہلے اس پیٹرن سے پہلے لڑ رہے ہیں تو ریڈ فلیگ ہے.
صحیح ہے. ایک جگہ لڑنے پہ ریڈ فلیگ ہے, ایک جگہ نہیں لڑنے پہ ریڈ فلیگ ہے. صحیح ہے. تو بالکل ہی نیوبیز ہوں اور لڑ ہی نہیں رہے ہوں, تو ہم دیکھیں گے نا یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. ہو نہیں سکتا کہ ان کی لڑائی نہ ہو. صحیح ہے. کیونکہ ابھی تو یہ میچیور ہی نہیں ہے, تو اس گلاس کا اس گلاس سے ٹکرانا تو بنتا ہے نا. صحیح. یہ کیوں نہیں ٹکر کھا رہا اس کے ساتھ. صحیح ہے. اور ریڈ فلیگز آپ کے یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے دشمن ایک ایسوسیشنز تو نہیں بلڈ, آپ کے اندر ایسوسیشنز تو بلڈ نہیں ہو رہی, یعنی آپ نے اپنے مخالفت کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم تو نہیں دے دیا اکٹھا ہونے کا. صحیح ہے. دیٹس اے بگ ریڈ فلیگ. صحیح ہے. مطلب آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا, یہ بھی مجھے پسند نہیں کرتا, اس سے بھی میری خار بازی ہے, یہ بھی مجھ سے مخالفت کرتا, مگر چاروں کو میں نے جو ہے نا فلاں ڈھابے پہ ساتھ بیٹھ کے پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھا. صحیح ہے. دیٹس ناٹ رائٹ. مخالفین کا ایک ٹیبل پہ جمع ہونا از اے ریڈ فلیگ ٹو یو. صحیح ہے. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے, جو ہے وہ آپ ریلیونٹ نہیں ہے سسٹم میں, آپ دکھ نہیں رہے سسٹم میں, صحیح ہے. آپ کی پریزنس نہیں دکھ رہی, ریڈ فلیگ, بگ ریڈ فلیگ. شیخ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کر لے گا, اللہ سنبھال لے گا. انسان یہ اس طرح کے مسئلے کہہ دیتا ہے جی اللہ سنبھال لے گا, پریزنس نہیں آ رہی ہے, کچھ نہیں, پھر اس کو چاہیے کہ پھر وہاں کچھ دے, اللہ کو دے دے کچھ تاکہ اللہ سنبھال. اسپرچول ریل میں دے دے کچھ زیادہ, روز کی تہجد پکی کر لے, تکبیر اولا کے ساتھ جو ہے یہ نماز پڑھ لے, اس ریلم کو سیٹ رکھے, پھر بھی اس ریلم میں انقلاب آ جائے گا. یہاں پر بھی لیزینس اور پروکیسٹینیشن ہے. صحیح ہے. تو اتنی یوزلیسنس کو کائنات کیسے آنر کرے گی؟ اللہ کے ریلم, اللہ کے دین کے ریلم کے اندر جو ہے وہاں کچھ زیادہ دے دے, توکل دے دے, کچھ جملے دے دے, کچھ تو پرفارمنس دے نا, جس سے آسمان کہے بھائی نان میتھمیٹیکل دو اس کو, ابھی پیٹرن ہی نہیں ملے گا کسی کو. صحیح ہے. وہاں بھی نہیں دے رہا, یہاں بھی نہیں دے رہا. اچھا جی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب مارکیٹ ہو جائے یا پھر کمپنیز کی جو رین ہے اس کے اندر بھی مطلب سارے ہی آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جن ویلیوز کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں یا پھر وہ آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ آپ کی ویلیوز کے اگینسٹ ہے. فیملی سے بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے, تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کا دوست نہیں ہوتا. تو ابھی آپ نے جس طرح پریویسلی بات کہی کہ وہ سارے اکٹھے ہو گئے, تو وہ اکٹھے تو ہیں وہ, اب ہم کیا کریں, ان کو دوست بنائیں, ان کے ساتھ کس طریقے سے چلیں. پھر زندگی کی اندر ایک سٹیٹ کے اندر آپ پوری سب آپ کے خلاف ہوں, یہ ٹھیک ہے, سب ہمارے خلاف ہوں, ہاں یہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. ہر فیز آف لائف اور ہر ایج اور ہر سٹیٹ کے اندر یہ سارے آپ کے خلاف رہے, یہ آپ کی ویکنس پر دلیل ہے. صحیح ہے. کہ نہ آپ انہیں توڑ سکے اپنی ڈپلومیسی سے, صحیح ہے. نہ آپ انہیں بکھیر سکے اپنے پولیٹیکل ایکومن سے, صحیح ہے. نہ آپ انہیں خرید سکے اپنے ریسورس کی پاور سے, صحیح ہے. نہ آپ جو ہے انہیں کنونس کر سکے اپنی سچائی اور اس سے, اور نہ آپ انہیں ہائر کر سکے اپنا اسکوپ اور گروتھ دکھا کے. صحیح ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کے سب خلاف تھے, آج تک آپ کے خلاف ہیں, وہ زبانیں بند نہیں ہوئی, گھبرائے نہیں, وہ بھاگے نہیں, وہ ٹوٹے نہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی اب کے ساتھ کمٹمنٹ کی جو انٹینسٹی آف بانڈیج ہے وہ زیادہ وہ کمزور ہو گئی اس بانڈ سے جو بالکل نیگیٹیوٹی, یعنی پازیٹیوٹی کا بانڈ خود سے اور اللہ کے ساتھ اتنا کمزور تھا کہ نیگیٹیوٹی کا بانڈ ان ساروں کو اکٹھا کر کے رکھ سکا. اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسے سرکمسٹانسز نہیں کہ وہ ٹوٹتے. تو مسئلہ یہ ہے, مطلب واو واٹ ڈڈ یو ڈو ان لائف مین, یہ کیا کیا آپ نے اپنے ساتھ کہ آپ کے نیگیٹیوٹی کو اللہ نے قائم رکھا. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ, ٹک گیا. صحیح. اور جو حق پہ کھڑا ہوا تھا, جو اپنے ساتھ بھی سچا تھا اور اللہ کے ساتھ بھی سچا تھا, صحیح ہے, وہ گھبرا کے تتر بتر ہو کے ٹوٹ گیا. صحیح ہے. Why would that happen? یہ ایک اسٹیٹ آف ایج کے اندر ہو سکتا ہے, پروسیجر کے ایک حصے میں ہو سکتا ہے, پورے کمپلیٹ پروسیجر میں یہی اسٹیٹ آف انمیٹی اور ایڈورسری رہے گی, میں نہیں مانتا اس کو. صحیح ہے. چلیے شیخ, بہت شکریہ, اور بڑا اچھا ہمارا فروٹفل ڈسکشن رہا. میں تو چاہتا ہوں کہ تم لے کے آؤ اور اس کو مزید نکھار کے لاؤ کہ بھائی کیا ایکچوئل ریئل لائف ریئل ٹائم ایشوز ہیں ان لوگوں کو جو گزر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی شیخ, یہ زندگیوں کے مسائل ہیں, یہ ڈیلی بیسس کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا. بالکل. اور نقصان یہ ہے کہ جب سمجھ آتا ہے نا, پانی سر سے اوپر جا چکا, تو وہ بہت آگے نکل چکی تھی. جزاک اللہ. چلے شیخ, بہت شکریہ. السلام علیکم.